ہیں بیچارے، چنانچہ بطور تانا اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کیا کہ تم بہت سارے وہابیوں کو دیکھو گے، کوئی بھی بات ہو تو کہتے ہیں دکھاؤ قرآن شریف، دکھاؤ حدیث شریف، یعنی گویا کہ آپ قرآن اور حدیث کی دلیلیں مانگیں تو آپ سب سے بڑے حقیر اور ذلیل، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علامات الدہر، یعنی ان کے عقیدے کے مقابلے میں اگر آپ نے قرآن و حدیث طلب کیا تو آپ جو ہے ذلیل ہیں، آپ کمترین ہیں۔ یہ امت کو یہ مولوی ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ سلف جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقے سے امت کو بدگمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کتاب اللہ اور سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ امت کے منکرین حدیث نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کی سنتوں سے لوگوں کو دور کرنے والے لوگ اور اپنے خانہ ساز دھرم اور مذہب کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف بلانے والے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں۔ حیا کو آواز دو، شرم کو آواز دو، بے غیرتی اور بے حیائی کی اس سے بدترین مثال اور دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ سوچیں آپ، سوال ہوا صفحہ 120 کے اندر کہ غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، حضور غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے، بغیر غوث کے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون سا دھرم ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں بتاؤ ذرا، ان کو سمجھائے، یہ ہمیں ذرا سمجھائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے، قرآن کریم کی کون سی آیتیں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ اس کو کھڑا کرنے والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے ہیں۔ سوال ہوا کہ حضرت دیکھیں غوث کا مقام یہ ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ غوث کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے سامنے ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے نیچے جو قطب کا درجہ آتا ہے، جب وہ غوث مر جاتا ہے تو قطب اس کے اوپر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ غوث مر جاتا ہے تو اس جگہ پہ قطب آ جاتا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگان دین مرتا ہی نہیں ہے، جتنے بزرگان دین ہیں یہ مرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے ان کی باتوں میں؟ یہ کیوں ٹکراؤ ہے ان کی باتوں میں؟ اس لیے کہ ان کا دھرم، ان کا مذہب جھوٹا ہے، اور یہ کتابیں کوئی میری نہیں ہیں، یہ انہی کے دھرم کی لکھی ہوئی، اور ان کے دھرم میں کوئی ایرو گیرو جمن سبراتی بکراتی نے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ اپنا پیشوا، رہنما، امام، قائد اور القاب دیکھیں تو اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ یہ کیا ہیں؟ سب سے بڑے حضرت یہ ہیں۔ کسی نے ان کے مرید نے سوال کیا کہ حضرت غوث کو مراقبے سے حالات منکشف ہوتے ہیں، مراقبہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں اپنا سر ڈال کر بیٹھ جائیں اور آپ کے اوپر انوار و تجلیات، یہ صوفیوں کے طریقے میں بتا رہا ہوں، کہ بارش ہونے لگے، اور یہ سمجھیں کہ بس اب یہ اللہ تعالیٰ پردے اٹھا رہا ہے اور میں عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ مراقبے کے ذریعے سے پوچھا کہ کیا مراقبے کے ذریعے سے غوث کو علم حاصل ہوتا ہے، سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں؟ ارشاد ہوا نہیں، مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ تو غیرو چھوٹے لوگ کرتے ہیں، مراقبہ اگر کوئی کر کے علم حاصل کیا تو کیا کیا؟ کہا نہیں، بلکہ انہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر رہتا ہے، ہر حالت، دنیا کی ہر چیز، نظام عالم پورا مثل آئینہ کے ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں، غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے، وزیر دستے راست عبدالرب، اور وزیر دستے چپ عبد الملک۔ اس
حقیقت میں وزیر دستے چپ وزیر دستے راست سے اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی دائیں بائیں جو وزیر ہوتے ہیں داہنے والا بڑے بائیں والے سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اچھا جناب، کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے ہیں، یعنی حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت غنی، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت علی، یہ تمام سب جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ سب یعنی ایک کے بعد دیگرے غوث ہوئے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے ہیں، اور امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث اعظم تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے، یعنی حضرت حسن سے اور حضرت غوث پاک کے بیچ میں، غوث اعظم کے بیچ میں جو لوگ ہوئے وہ سب حضرت حسن کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوث اعظم مستقل غوث، حضور تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے غوثیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، حضور غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی ہیں، سید الافراد بھی ہیں۔ اب یہ سید الافراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ سید الافراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ چنانچہ اب وہ صفحہ تو میں دیکھ نہیں سکا وہ کہاں ہے، لیکن کسی نے پوچھا کہ حضور یہ افراد کون ہوتے ہیں، افراد کون ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت و قوت ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں جائیں، جس کی مدد کرنا چاہیں سب کی مدد کرتے ہیں اور ہر جگہ وہ پہنچتے ہیں۔ یہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں جو دوڑتے پھرتے رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ وہ میں نے پچھلے تقریر میں نے بتایا آپ کو کہ جو لوگ نجبہ ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں حلقے وائز مثلا جیسے پہلے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر جو ہے ایک مکھ منتری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد منتری ہوتے ہیں، یعنی ایک کیا ہوتے ہیں منسٹر کو، ایک جو ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے بعد ہر اسٹیٹ کے منسٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوتے ہیں ایم پی ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں وہ دوسرا کیا ہوتا ہے ایم ایل اے ہوتے ہیں، اس کے بعد کونسلر ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرے، اس طرح سے پورا ملک کا ڈھانچہ چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا یہ ملک چلانے کے لیے وزیر اعظم کسی کو بنایا ہوا ہے، تو کوئی ایم ایل اے ہے، تو کوئی ایم پی ہے، تو کوئی کونسلر ہے، تو کوئی گورنر ہے، تو کوئی کچھ ہے، کوئی اس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو بانٹے ہوئے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں تصرف کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے بعد اب کوئی غوث نہیں آئے گا، جتنے افراد ہوں گے سب کے سب سید الافراد کہلائیں گے، یہ سب حضور غوث اعظم کے نائب کہلاتے ہیں۔ پھر امام مہدی کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔ پوچھا گیا حضور افراد کون لوگ ہیں؟ دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سے صفحے میں لکھا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے یہی نظر آ گیا، صفحہ 121 کے اندر کسی سوال کے بعد میں کسی نے پوچھا یہ حضور افراد کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ افراد جو ہیں یہ اجلے اولیاء کرام سے ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجات میں غوثیت کے بعد فردیت کا درجہ آتا ہے، یعنی یہ وہی۔ چنانچہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک صاحب بہت بڑے ولی اللہ تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ فرمایا ابھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرماتے تھے کہ میں نے جنگل میں ٹیلے پر ایک نور دیکھا ہے، جب میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کمبل کا نور ہے۔ ایک صاحب اسے اوڑھے سو رہے ہیں، میں نے پاؤں پکڑ کر ہلایا اور جگا کر کہا اٹھو مشغول خدا ہو، اٹھو مشغول بخدا ہو۔ کہا آپ اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے میری حالت پر رہنے دیجئے۔ میں نے کہا کہ میں مشہور کیے دیتا ہوں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ وہ کمبل اوڑھ کے پڑا تھا، ان کا ٹانگ پکڑ کے کہا اٹھو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو کہا تم اپنا کام کرو، ہمیں کمبل اوڑھ کے لیٹے رہنے دو بھائی۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں مشہور کر دوں گا کہ تم ولی اللہ ہو۔ تو ولی اللہ نے کہا کہ میں مشہور کر دوں گا کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔
تو آپ کہنے لگے کہ دعا تو آپ ہی کا حق ہے. میں نے کہا تمہیں دعا کرنی ہوگی. اس نے کہا وفر اللہ حظک منہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زائد کرے. اور کہا کہ میں اگر غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ کیجئے گا. اور فوری طور پر وہیں سے نظر سے دھواں ہو گئے، غائب ہو گئے. غائب ہو گئے. علاء الدین کے چراغ کی طرح رگڑو تو جن نکلے، اور تھوڑی دیر کے بعد حکم دو تو وہ جن غائب. تو یہ ہیں وہ ولی اللہ غائب ہو گئے. حالانکہ کسی ولی کی طاقت نہ تھی. خضر نے کہا کہ حالانکہ کسی ولی کی طاقت نہ تھی کہ میری نگاہوں سے وہ غائب ہو جائے، لیکن وہ خضر علیہ السلام سے بھی اعلیٰ مقام کا حامل تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے آگے بڑھا اور اسی طرح کا ایک نور میں نے دیکھا کہ نگاہ کو خیرہ کر رہا تھا، یعنی چکا چوند کر رہا تھا. قریب گیا تو دیکھا کہ ٹیلے پر ایک عورت کمبل اوڑھے سو رہی ہے. صحرا میں ٹیلے پر پہاڑ کے ایک عورت سو رہی ہے. وہ اس کے کمبل کا نور ہے، اس کا نور نہیں، اس کے کمبل کا نور ہے. جناب میں نے پاؤں ہلا کر ہوشیار کرنا چاہا تو غیب سے آواز آئی، اے خضر احتیاط کیجئے. بھائی تم غیر محرم کو چھونے جا رہے ہو، احتیاط کرو. اس بی بی نے آنکھ کھولی اور کہا حضرت نہ رکے یہاں تک کہ روکے گئے، یعنی تم نہ رکے یہاں تک کہ تمہیں روکا گیا. میں نے کہا اٹھ اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہو. کہا حضرت آپ اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے اپنی حالت پر رہنے دیں. میں نے کہا تو میں مشہور کیے دیتا ہوں کہ تو ولی اللہ. میں مشہور، تو اس نے کہا میں مشہور کر دوں گی کہ یہ حضرت خضر ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ علم غیب کے مکاشفے کس طرح سے ہو رہے ہیں. وہ عورت ٹیلے پہ کمبل اوڑھ کے پتنی کیا کر رہی تھی، حضرت خضر کہہ رہے ہیں میں مشہور کر دوں تو ولی اللہ. حضرت خضر کو معلوم. چلو بہرحال ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے بھائی اللہ کے نیک بندے تھے، صالح تھے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ نبی بھی تھے. لیکن یہ جو خضر ہے نا، یہ خضر کے بارے میں تو میں نہیں کچھ فیصلہ کر سکتا کہ وہ خضر جو تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کا تو انتقال ہو گیا. یہ کون سا خضر تھا، کون سا شیطان تھا، اللہ ہی بہتر جانے. سمجھ رہے ہیں جس کا واقعہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہہ رہی ہے کہ تم خضر ہو. اب اس عورت کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ خضر ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے یہ سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں. کہا دعا کرو، کہا دعا کرنا آپ کا حق ہے. بہرحال اس نے دعا کیا. اس عورت نے بھی کہا اگر میں غائب ہو جاؤں تو مجھے ملامت نہیں کرنا. چنانچہ وہ نظروں سے غائب ہو گئی. میں نے کہا، خضر نے کہا کہ میں نے دیکھا یہ بھی جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ تو اسی مرد کی بیوی ہے جس مرد کے پاس ابھی میں آ رہا ہوں. کہا ہاں، یہاں ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کا ہمیں حکم تھا. ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے میں آئی تھی. اب یہ ولیہ کہاں تھی؟ اس صحرا میں، اس پہاڑ کی چوٹی پر. کیا وہاں اور لوگ اور عورتیں نہیں تھیں اس زمانے میں جو یہ ان کو کہاں غائب ہو رہی ہیں، آ رہی؟ حضرت خضر نے اچھا اور کہا، اور یہ کہہ کر کے نگاہوں سے غائب ہو گئی. حضرت خضر سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ افراد ہیں. میں نے کہا وہ بھی جس کی طرف یہ رجوع لاتے ہیں، مطلب یہ لوگ تو تمہاری نگاہوں سے غائب ہو رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تجہیز و تکفین کر رہے ہیں، قبریں کھدوا رہے ہیں اور نہلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ بھی بتاؤ کہ ان کے اوپر بھی کوئی ہے جس سے یہ مطلب جیسے ایم پی کے اوپر منسٹر ہوتا ہے نا، اور ایم ایل اے کے اوپر ایم پی ہوتا ہے، ایم پی کے اوپر منسٹر ہوتا ہے، منسٹر کو جو ہے وہ ہوتا ہے بڑا منسٹر ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے ان کے اوپر بھی کوئی ہے جس کے قبضے میں یہ لوگ رہتے ہیں. تو کہا ہاں، ان کے اوپر سب سے بڑے جو جن کے قبضے میں یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. تو گویا یہ واقعہ 5ویں 6ٹھی صدی کے بعد کا ہے، یہ کوئی حضرت خضر کے زمانے کا واقعہ بھی نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 500 یعنی 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے ہیں بھائی. ہاں، یعنی آج سے کوئی 700-800 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ تو خیر بڑی دور کی بات ہے، میں کیا بتاؤں، جانے دیں. کہتے ہیں کہ حضور غوث کے انتقال کے بعد درجہ غوثیت پر کون مامور ہوتا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ غوث کی جگہ امامین سے غوث کر دیا جاتا ہے. ابھی تک تو یہ کہتے ہیں غوث مرتا ہی نہیں، ان کا عقیدہ اولیاء اللہ مرتے ہی نہیں، ان کا انتقال ہی نہیں ہوتا، وہ تو کچھ بھی ہو. اور یہاں پوچھا جا رہا ہے انتقال ہوتا ہے تو فرما رہے ہیں ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا بٹھا دیا جاتا ہے. یا آپ سوچیں یہ کیا ہے، یہ تضاد. ہر جگہ یہ حاضر و ناظر، ہر جگہ یہ موجود، ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہیں.
اولیاء اللہ کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ کرشن کنہیا کی طرح ہر جگہ یہ موجود ہوں. 10,000 ایک جگہوں میں 10,000 اور 10,000 ملک شہروں میں 10,000 جگہوں پر یہ حاضر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فاضل بریلوی فرما رہے ہیں. اتنی طاقت و قوت. پھر مر بھی جائیں اور مر کر کے